ماہ رمضان میں مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنے روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالت میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا بھی علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گناہگار ہوگی؟ ممتاز عالم الدین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کا اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بتایا کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل جو کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنے روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالت میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا بھی علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گناہگار ہوگی؟ ممتاز عالم الدین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کا اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔
علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بتایا کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کر لے۔ آج کل جو کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ ان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنے روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالت میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا بھی علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گناہگار ہوگی؟ ممتاز عالم الدین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کا اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بتایا کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کر لے۔ آج کل جو کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ ان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنے روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالت میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا بھی علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گناہگار ہوگی؟ ممتاز عالم الدین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو
اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کا اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بتایا کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل جو کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔